جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آ، میرا نام ڈاکٹر حماد ہے، آسٹریلیا برسبن سے میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھک عشق کے اس پروگرام میں مخاطب ہوں، اور میرے ساتھ میرے استاد محترم سر ذوالفقار مغل صاحب موجود ہیں۔ تو سر، اس دفعہ جب میں پاکستان میں گیا تو جی کافی سارے سکولز تھے، کافی سارے لوگ تھے جو مجھے کنیکٹ کرنا چاہ رہے تھے، جو کہہ رہے تھے کہ آپ تشریف لے کے آئے ہمارے اسکول میں، اور آج میری آپ کے ساتھ بھی بات ہوئی کہ ہم اپنے ہوں اسکولز میں ایک آن لائن کلاسنگ کے لیے ہم لوگ ایک ایسی سہولت جو ہے وہ اسے بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ انشاءاللہ اسی سلسلے میں آ، مجھے لوگ کہتے ہیں کہ وہ میرے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ آپ کے ساتھ کنیکٹ ہوں، کیونکہ میں ایجوکیشنسٹ اس طرح سے نہیں ہوں۔ آپ ماشاءاللہ ایجوکیشنسٹ ہیں، تو میرا خیال ہے کہ یہ پروگرام اس حوالے سے بیٹھک عشق کا جو یہ میرا اور آپ کا یہ پروگرام ہوگا، جو سیٹرڈے کو ہم لوگ پاکستانی ٹائم کے مطابق 3 سے 4 بجے ہم لوگ 1 گھنٹہ کریں گے، تو یہ ہم ان سارے لوگوں کو یہ اپرچونٹی بھی ہم لوگ دیں گے، موقع بھی دیں گے جو ہم ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے ہیں۔ ہوں تو اس پروگرام میں بیسیکلی تو ہم جو بھی چیز کسی بھی بندے کو دنیا میں ہولڈ بیک کر رہی ہے، جو بھی چیز ہوں اسے روک رہی ہے آگے جانے سے، جو بھی چیز اس کی ہوں ترقی میں رکاوٹ بن رہی ہے کسی بھی طریقے سے، تو ہم ہوں کوشش کریں گے کہ ان رکاوٹوں کو علم کے لیول پہ اور عقل کے لیول پہ اور عشق کے لیول پہ انہیں سمجھنے کی اور انہیں دور کرنے کے لیے ان کی یہاں پہ اس سیشن میں ہم ان کی مدد کر دیا کریں۔ صحیح تو اس حوالے سے آپ کی جو موجودگی ہے وہ ہمیشہ میرے لیے بڑی باعث فخر بھی رہی ہے، اور تھوڑا سا مجھے جھجک بھی ہوتی ہے آپ کے سامنے بولنے میں، کیونکہ آپ استاد محترم بھی ہیں۔ تو اس حوالے سے اگر کبھی کہیں پہ کچھ پرابلم ہو جائے تو آپ مجھے بتا دیا کریں۔ جی سر۔ اچھا، اس میں ایک چیز میں یہ کہوں گا کہ ابھی تو ہم اسے جو ہے یہ سیٹرڈے کا ہم نے اعلان کیا، ان دی لانگ رن بیٹھ کے عشق روزانہ بھی جو ہے یہ 3 سے 4 بجے سج سکتی ہے، اور اس میں انشاءاللہ بہت سے اسکالرز کو بھی مدعو کریں گے، بہت سے لوگوں کو بھی جو ہے یہ انوائٹ کریں گے، اور بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم سیکھنے سکھانے کے عمل کو جاری رکھیں، احترام کا رشتہ اپنی جگہ، جو گفتگو کے دوران جو چیزیں درمیان میں رکاوٹ بنیں گی اور جو چیزیں اس طرح کی آئیں گی، انہیں میں نے کبھی بھی جو ہے یہ اتنا کوئی سیریس نہیں لیا، چنانچہ اب کھل کے بات کریں۔ میرے باقی پارٹیسپینٹس بھی بالکل اسی طرح ہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد ہے ان اولیاء اللہ سے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے جو دوست ہوتے ہیں انہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے، تو خوف اور غم سے چیزوں کو باہر نکالنا، تو یہ جو خوف اور غم ہے، جو ہی ان سے کوئی بھی انسان باہر نکل آتا ہے وہ کی دوستی کے اس دائرہ کار میں آ جاتا ہے، اور اللہ کی دوستی کے دائرہ کار میں آنے کے بعد انشاءاللہ آپ محسوس کریں گے کہ یہ دنیا بہت ہی خوبصورت ہے، بہت مزے کی ہے، اور اس کا ایک ایک لمحہ آپ کو انشاءاللہ پھر بامانی بھی نظر آئے گا، اور آپ جو ہے یہ بہترین طریقے سے آگے بڑھ سکیں گے۔ جی سر، بالکل ایسا ہی ہے۔ جب آپ بات کر رہے تھے تو مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا تھا کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے، میں ایز اے انٹرپریٹر کام کر رہا تھا، ہمارے ایک بزنس مین تھے ہوں، لاہور کے، تو جی ان کے لیے ہوں میں، وہ چائنا میں بزنس کرتے تھے، تو ان کے لیے میں ایز اے ہوں انٹرپریٹر انہیں ٹرانسلیٹ کرتا تھا، ان کے اس کے لیے کام کر رہا تھا۔ تو ہوں ہوا کچھ یوں کہ ہم ایک آفس میں گئے جہاں پہ ہم نے ہوں کچھ جو ہے وہ کہہ لیں کہ تقریباً لاکھوں ڈالر میں ایک ڈیل ہم نے سائن کی ان کے ساتھ۔ تو ہوں جب ڈیل شیل سائن ہو گئی تو وہ جو بندہ ہوں تھا اس نے جو ہے وہ کہا کہ یار آپ اتنی دور سے میرے آفس میں آئے ہیں، میں نے کوئی مہمان نوازی آپ کی نہیں کی۔ تو اس ہوں نے کیا کیا کہ وہ اٹھا اور پاس ہی ایک وہ پانی کا ڈسپینسر تھا، تو اس نے ہوں گرم پانی تھوڑا سا نکالا، تو اس نے جناب پیپر کپ ایک مجھے دے دیا، ایک انہیں دے ہوں دیا۔ یہ لاکھوں ڈالر کی ڈیل کے بعد جو ہے وہ وہاں کی مہمان نوازی کا مہمان ایک، نوازی تھی۔ جی وہاں کی ایک مہمان نوازی کا ایک واقعہ ہے۔
تو ہوں ہم لوگ ابھی بھی لاسٹ ٹائم لاہور میں ان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، تو انہوں نے مجھے وہ واقعہ یاد دلایا تو مجھے بڑی ہنسی آئی. میں نے کہا یار یہ، تو وہ مجھے کہنے لگے کہ میں نے تمہارے لیے صرف چائے اور بسکٹ منگائے ہیں، یہاں پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں اگر ہوں انہیں 10-15 منٹ بعد کچھ اور نہ پوچھا جائے، تو اتنی سی مہمان نوازی پہ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں. تو میں نے انہیں بتایا، میں نے کہا یار وہ بھی تو مہمان نوازی تھی، آپ کو یاد ہے. ہوں اور ایک دفعہ ایک اور میں مہمان نوازی کا قصہ آپ کو سنا دوں کہ یہی جو ہوں بزنس مین دوست ہیں تو چائنیز بول لیتے تھے لیکن بہت اچھی نہیں تھی چائنیز. تو انہیں نا کوئی ہوں بندہ بڑی دور کہہ گیا کہ میں آپ کو نا اپنے ہوم ٹاؤن لے کے جاتا ہوں. تو انہیں ہوں بڑا ہی 3-4 گھنٹے کا سفر کر کے وہاں لے گیا. تو اب ہوں ان کے کوئی لوکل ڈرنکس تھے، کچھ الکوہل تھی. تو اس نے کہا جی میں تو وہ نہیں پیتا. تو انہوں نے کہا آپ کیا ہوں پیتے ہو، آپ یہ بتاؤ. اس نے کہا جی میں ہوں کوک پیتا ہوں، میں کوکا کولا پیتا ہوں. تو وہ کہتے ہیں ہوں وہ تو اس گاؤں سے نہیں ملے گی. انہوں نے فوراً ایک ہوں بندہ بھیجا. جناب بندہ گیا دوسرے گاؤں میں، دوسرے ہوں گاؤں سے وہ لے کے آیا کوکا کولا. کوکا کولا لے ہوں کے آیا اور انہوں نے اسے روکا. انہوں نے کہا رکو رکو دے دو. کہا نہیں 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 نہیں. تو ہوں جناب 5 منٹ بعد بندہ آیا، ابلتی ہوئی کوکا کولا. اس نے وہ رکھ کے نا اندر تو اس کو گرم کیا کوکا کولا کو. تو وہ گرم جو ہے وہ سردیاں تھی. تو اس نے کہا کہ کیا ہوں یہ ٹھنڈی پیے گا. تو وہ ابال کے لے آیا کوکا کولا. کہتا ہے یہ آپ جو ہے نا پی لے. تو وہ کہتے ہیں میں مربت کے مارے میں نے کہا یار چلو اب ابلتی ہوئی آئی ہوئی ہے تو اب، کہتے ہیں میں نے وہ بھی پی ہوئی ہے. تو میں نے کہا پھر یہ مہمان نوازی ٹھیک ہے. تو پنجاب میں سر ہوں اکثر ایسا ہوتا تھا کہ سردیوں میں جب کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اسے کولڈ ڈرنک کوکا کولا یا پیپسی وغیرہ دیتے ہیں، اور ہوں ساتھ میں باقی لوازمات ہوتے ہیں. سردیوں میں بھی آ جائے تو چائے وغیرہ ہم لوگ پیش کرتے ہیں اور باقی بھی جو چیزیں ہوتی ہیں. اچھا اب جب مہمان ابھی دروازے سے نکلا ہی ہوتا ہے اور پیچھے سے بچے حملہ کر دیتے ہیں اس کو. اور کئی دفعہ تو ایسا ہوا ہے کہ مہمان کو چیز بھول گیا اور وہ اندر دوبارہ واپس آیا تو اس نے دیکھا اندر تو جناب جو ہے نا وہ جنگ لگی وہ ہوئی پہلے جو بڑی پہلے ادب و اداب کی فضا ہوتی ہے، اور وہ جو بڑا دمکا کے بچوں کو رکھا ہوا ہوتا ہے، اس کے بعد پھر نظارہ دیکھنے والا ہوتا ہے. ہے. وہ جی اقبال کا شعر ہے نا، پلٹنا جھپٹنا جھپٹ کر پلٹنا، تو لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ. تو یہ اس کی ایک بڑی عملی جو ہے یہ پکچر بن جاتی ہے. بالکل ایسا ہی. تو وہ بھی ہماری تو اب کئی دفعہ یقین کریں کوئی ایسے مہمان آتے تھے کہ وہ کچھ بھی نہیں چھوڑ کے جاتے تھے. تو ہم بعد میں کہتے تھے یار یہ کیا مہمان آ گیا. تو خیر یہ پورے پاکستان میں بلکہ پورے میں کہتا ہوں کہ عالم اسلام میں یہ ایک ہے اس چیز کی برکت کہ لوگ بڑے مہمان نواز ہیں. ہوں کافی سارے دوسرے کلچرز کے لوگ بھی میں نے اس ضمن میں دیکھے کہ وہ بہت زیادہ مہمان نواز ہیں. خاص کر افغانستان کے جو لوگ ہیں، ٹرکی کے جو لوگ ہیں، پھر اس کے بعد قزاقستان ازبکستان کے لوگ ہیں، بڑے مہمان نواز لوگ ہیں. اور یہ اسلام کی وجہ سے بھی یہ معاملات ہیں. اچھا اس میں اسی ضمن میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں. میرے ایک دوست تھے جنہوں نے ایک دفعہ میرے سے سوال پوچھا، اور جیسا کہ ہمارے اس بیٹھک کا نام بھی بیٹھک عشق ہے، تو انہوں نے ہوں کہا یار یہ کیا عشق ہوتا کیا ہے، یہ آپ نے کیا عشق عشق لگایا ہوتا ہے، یہ کیا چیز کیا ہے. علم اور عمل اچھا، کا ہم کافی آج ہوتا ایسا ہے. کرتے ہیں، جی اب یہ جو واقعہ ہے اس کو تھوڑا مؤخر کرتے ہیں. میں چند جی باتیں جو ہے یہ اس ضمن میں کرنا چاہوں گا. میں نے اوور دا ایئرز ایک چیز کو دیکھا ہے کہ بہترین مہمان کون ہوتا ہے. جی جی تو اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے کہ بہترین مہمان کون ہوتا ہے، جو تو چیزیں میں چھوڑ کہوں کے گا جائے. کہ جو اپنے میزبان کے لیے جی جی بہت سی سہولت پیدا کر دے، وہ ضرور. بہترین مہمان ہوتا ہے. جیسے میں جب کسی کے گھر جاتا ہوں تو میں انتظار نہیں کرتا، میں جاتے یہ والی بات کہہ دیتا ہوں کہ میں نے چائے پینی ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا. کیوں؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ اگلا بندہ خود سے ایک آئیڈیا بنائے اور وہ پھر اس سارے پروسیس کو کرے. تو اس سے یہ بہتر ہے کہ آپ اس کے لیے تھوڑی سی آسانی بہتر کر دیں. پنجاب میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے مہمان کے لیے، پرونا. جی جی تو مجھے میرے جو ننیال ہیں اور جو میرے ددیال والی سائڈ کے لوگ ہیں، وہ اکثر و بیشتر یہ والی بات کہتے ہیں کہ یہ بڑا جو ہے یہ اچھا پرونا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ ہمیں کسی تکلیف میں مبتلا نہیں کرتا. اس نے جو کھانا ہوتا ہے
یہ بتا دیتا ہے. اور میری یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو گھر میں پکا ہوا ہو میں وہ کہتا ہوں کہ آپ جو ہے یہ لے آئیں. میرا یہ بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کوئی آپ کو تعریف بیان کر کے بتا رہا ہوں, بلکہ یہ ایک سہولت ہے جو آپ کو دوسروں کے لیے پیدا کرنا چاہیے, کیونکہ آسانیاں پیدا کرنا, آسانیاں بانٹنا, آسانیوں کو لے کے آگے بڑھنا, یہی اللہ کے دوستوں کا بنیادی جو ہے یہ کام ہے. تو یہ میں اس فارم کے بیٹھ کے عشق کے اس فارم پر بھی یہ والی بات جو ہے یہ سب کے گوش گزاروں گا کہ اگر آپ کوئی اس طرح کا کوئی کلچر ڈیولپ کر لیں تو یہ میرا خیال ہے کہ سب کے لیے بہت بہتر ہوگا. آگے ہماری جب ڈسکشن سٹارٹ ہوگی پارٹیسپینٹ کے کوسچنز آئیں گے, اور جو لوگ ہمیں اس وقت سن رہے ہیں فیس بک پہ ہیں یا یوٹیوب پہ ہیں, میں انہیں بھی یہ والی بات کہوں گا کہ وہ اس سلسلہ میں ہمیں اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ وہ کیا سوچتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں. کیا وقت نہیں آیا کہ ہمیں کچھ چیزوں کو جو ہے یہ دوسروں کے لیے آسان کرنا چاہیے؟ جی, اب آپ اپنے واقعے کی طرف آئیے گا, اور جی اگر جی آپ نے اس بات کو آگے بڑھانا ہے تو آپ آگے بڑھا دیجیے. سر. کئی اصل میں یہ بات آپ نے بڑی اہم سمت میں آپ نے نشاندہی کی ہے کہ میرے بھی کچھ مجھے بھی کچھ ایسے مہمان مجھے ملے کہ جو آسانیاں پیدا نہیں کرتے. اب ایک بندہ آیا ہے تو اس کو آپ نے پوچھا بھئی آپ کیا کھائیں گے, وہ اب شرم کے مارے کہہ رہا ہے نہیں نہیں میں کچھ نہیں کھا, اور میں کچھ بھی نہیں. جی آپ کھانا کھا کے آئے ہیں, اور نہیں نہیں میں نے نہیں کھانا. تو اس کو کہتے ہیں چلیں پھر چکھ لیں. وہ چکھنے چکھنے میں 5 روٹیاں کھا گیا. مطلب اب اس میں آپ دیکھیں کہ وہ اگر اس کو بھوک لگی ہوئی ہے, اب اگر اسے تو بھوک لگی ہوئی ہے تو پھر ہی وہ 5 روٹیاں کھائے گا نا. چکھنے میں تو پھر وہ نہیں 5 کھائی جاتی. تو اس کو اگر بھوک لگی ہے تو وہ کہہ دے بھائی مجھے بھوک لگی ہے تو آپ ذرا نا روٹیاں تھوڑی سی اور رکھ لیں. ادر اچھا, وائز اس میں میں تھوڑا سا اور اس بات کو اگر آگے بڑھاؤں, مجھے اپنا طالب علمی کا زمانے کا ایک واقعہ یاد آ گیا. میرے ایک پروفیسر صاحب تھے, تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کو اگر کوئی مسئلہ ہو تو آپ میرے پاس آ جایا کریں. جون کے دن تھے, تو کوئی 3-4 بجے کے راؤنڈ اباؤٹ میں ان کے پاس چلا گیا. تو جب میں ان کی جو ڈرائنگ روم میں داخل ہوا تو انہوں نے مجھے پوچھا کہ کوئی پانی آپ کے لیے لاؤں. تو میں نے کہا نہیں سر, نو پرابلم. تو ہم بیٹھ گئے, گفتگو شروع ہو گئی, میں نے جو سوال تھا وہ ان کے سامنے رکھا, بات چلتی گئی چلتی گئی. اب ہوا یوں کہ کوئی آدھ گھنٹے کے بعد اندازن میرے حالات یہ تھے کہ میرا گلا جو ہے اس میں جو ہے یہ پیاس کے ساتھ, کیونکہ ظاہر ہے میں گرمی میں آیا تھا, حالات خراب تھے. تو انہوں نے جج کیا, تو وہ آرام سے اٹھے, ایک جگ اور پانی لے کے آئے, انہوں نے مجھے ڈال کے دیا, اور مجھے کہنے لگے کہ ویسے مجھے پتا ہے کہ جب تم آئے تھے تو تمہیں زوروں کی پیاس لگی ہوئی تھی. تو کہنے لگے کہ بیٹا یاد رکھو, جب کوئی آپ سے پوچھے تو یہ تکلفات کی بجائے آپ اسے محبت سے صحیح جواب دے دیا کریں. اس سے آپ کو زندگی میں بہت فائدہ ہوگا. سہولت کریں گے تو سہولت پیدا ہوگی. تو یہ چیزیں پھر میں نے اس طرح اپنی لائف میں ان کو انٹر کیا, اور اس کے بعد ہمیشہ سہولت دی بھی ہے اور سہولت لی بھی ہے. جی آگے بڑھیے گا. جی جی جی. تو اسی طرح ایک گرمیوں کی جو ہے وہ دوپہر تھی, اور ایک مہمان آ ٹپکے ہمارے گھر میں. تو اس میں یہ بھی ہوتا تھا کہ گرمیوں میں جو ہم وہ کولڈ ڈرنک ہوتی تھی وہ ساتھ ہی دکان تھی ادھر سے لے کے آیا کرتے تھے. ہوں لیکن میں ہی گھر تھا. اس کولڈ ڈرنک میں 2 قسم کی سہولیات ہمیں ملتی تھی. پہلی تو ہوں یہ کہ جب ہم ڈالتے تھے تب تھوڑی سی بچا لیتے تھے, گلاس جو ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہوتا تھا تو وہ تھوڑی سی بچ ہوں جاتی تھی. تو جب وہ مہمان جاتا تھا تو وہ بھی ہلکا سا نہ چھوڑ جاتا تھا گلاس میں, وہ بھی ہم پی لیتے تھے. صحیح. تو یہ مطلب جو گھر ہوتا تھا اس کو یہ فائدہ. تو میں چھوٹا ہی تھا تو امی نے مجھے اشارہ, اس وقت نا پیرنٹس اشارے کیا کرتے تھے, ایسے کر کے ہوں تو ہمیں سمجھ آ جاتی. ٹھیک. تو جلدی سے بھاگ کے تو جو ہے وہ میں کوک یا پیپسی کی بوتل تھی شیشے کی, وہ لے کے آیا. تو اب وہ مجھے کہتا رہا کہ اسٹرا لگوا لو, اسٹرا اس کے اندر. میں نے کہا اسٹرا نہیں لگوانا. میں نے کہا اسٹرا لگوا لیا ساری پی جائے گا وہ, مجھے ملے گا کچھ نہیں. میں اس کو لے کے آیا, میں نے جناب ٹرے شرے نکالا. اب ٹرے ہوں نکال کے میں نے اس کو ڈالا. اچھا مجھے بھی اس دوران نا گرمی تھی, مجھے بھی پیاس لگ گئی. تو میں نے ہوں جیسے ہی اس کو ڈالا تو وہ اس کے وہ ببلز شبلز بنے, تو مجھے لگا کہ فل ہو گئی ہے بوتل, تو میں نے دوسری پی لی.
جو گلاس جو بوتل میں بچی تھی وہ پی لی. اب وہ میں جیسے ہی لے کے جا رہا ہوں تو ببل بیٹھ گئے ہیں سارے نیچے. وہ کہہ لیں کہ آدھے سے اوپر وہ تھا. وادی ہو گئی نا. ہاں آدھے سے اوپر تھوڑا سا وہ تھا, وہ کچھ اس طرح بنا ہوا. تو میں کہوں کہ اب میری اما جی نے دیکھ لیا کہ یہ مہمان کو اس طرح بوتل دے رہا ہے تو پتہ لگ جانا انہیں. میں نے جا کے پانی ملا دیا اس میں نے اس میں ملایا پانی, اور میں نے وہ بوتل جو ہے نا وہ مہمان کے سامنے رکھی. تو پھر جو میرے دوست تھے جو جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا, جو کہہ رہے تھے علم اور عمل سب کچھ ہو جاتا ہے, بس اس پہ کر لیں تو جنت شنت مل جاتی ہے, یہ عشق والی جو باتیں ہیں, جو بیٹھ کے عشق ہے, جو اہل عشق لوگ ہیں, یہ کچھ نہیں ہوتا. تو میں نے اس کو پھر یہ بات سمجھائی کہ جو علم ہوتا ہے نا, وہ جو ببلز بن گئے تھے نا اس میں, گلاس کے اندر جو ببلز بنے ہوئے تھے, میں نے اسے کہا کہ یہ آپ کا علم ہے. اور علم میں نا وہ ہوتا ہے کہ علم جس بندے کے پاس تھوڑا سا علم آ جائے نا تو وہ غرور لے کے آتا ہے, اور اس ایسے ہی. غرور کے ساتھ وہ جیسے مجھے یاد ہے میڈیکل اسکول میں ہم کوئی 5-6 چیپٹرز اچھے طریقے سے یاد کر لیا کرتے تھے نا, تو اکڑ اکڑ کے گھومتے تھے, وہ 10 یہ کیا ہے, تجھے پتا یہ کیا ہے. جب بندے آگے سے کہتے تھے یار اس نے بڑا صحیح پڑھا ہے مطلب نا, تو ہمیں اور مزہ آتا تھا, کیا بات ہے, دیکھا محنت. تو علم جو ہے وہ غرور لے کے آتا ہے, اور غرور بالکل ان ببلز کی طرح ہے, اور ببلز ہمیشہ نہیں رہتے. تھوڑی دیر بعد جیسے ہی وہ ببل پھٹتا ہے آپ کو پتا چل جاتا ہے کہ یار ہوا کیا. جو عمل ہے نا وہ تھوڑی دیر عمل رہ جاتا ہے, جو نیچے اصل کولڈ ڈرنک ہوتا ہے نا وہ بیسیکلی عمل ہی ہوتا ہے. لیکن اگر آپ اہل عمل, جو لوگ عمل کرتے ہیں, علم اور عمل والے لوگ, اگر آپ ان دونوں کو دیکھیں تو یہ دونوں ببلز اور اصل کولڈ ڈرنک کا مکسچر ہی ہوتے ہیں. یعنی میرے بڑے سے دوست ہیں کہ مجھے ابھی پکا یقین ہو گیا ہے کہ میں جج انہیں کر رہا کہ ان کا عمل اس لیول کا نہیں ہے, لیکن وہ ببلز تھوڑے سے ملا کے نا تو وہ کہہ دیتے ہیں بھائی گلاس پورا ہے, ہمارا گلاس جو ہے نا وہ کیا بات ہے, بہت مکمل بھرا شاندار ہے. مثال ہے, بہت شاندار مثال ہے. اچھا یہ جو لفظ عشق ہے, اگر میں بیٹھ کے عشق کی بات کروں تو شوق, مطلب عشق جو ہے یہ اس کا جو آپ آسان ترین مطلب ہے وہ یہ کہ جب آپ کسی چیز کا جنون آپ کو ہو جائے, شوق ہو جائے, اس میں آپ اپنی عقل کو بھی شامل کر لیں اور اس چیز کو کنٹینیولی کرتے رہیں, تو وہ بنیادی طور پر آپ کے عشق کی ایک علامت ہے, سادہ سا سمجھنے کے لیے. تو ہم نے چونکہ فلسفی آنا تو اتنا گہرا جانا نہیں, ہم نے تو سادہ سادہ جو ہے یہ چیزوں کو سمجھنا ہے. تو سر اس میں جو شوق جی جو شوق میں آ جاتا ہے, جو عشق میں آ جاتا ہے, وہ اقبال نے کیا خوب فرمایا نا کہ مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا. مطلب بیٹھے کے عشق ہے نا, تو مکتب عشق بھی ہے. بالکل ایسے تو ہی. مکتب عشق کا دستور نرالا دیکھا, اس کو چھٹی نہیں ملی جس نے سبق یاد کیا. تو جو سبق یاد کر لیتا ہے اس کی تو چھٹی بند ہے, بہت خوب. کیونکہ وہ تو لگا ہوا ہے نا, وہ تو استقامت میں آ گیا, وہ تو چل پڑا, وہ تو کنٹینیو ہو گیا, وہ تو آگے بڑھ رہا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. اور یہ جو ہمارا جب سیکنڈ ٹائم اسکول ہوتا تھا تو مجھے اس وقت سمجھ نہیں آتی جی تھی جی کہ باقی سارے بچے گھر چلے جاتے ہیں, مجھے اور 2-3 لوگوں کو آپ کہتے تھے بھائی آپ نے دیر سے جانا. تو اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی کہ یہ ہم نے تو سارا کچھ ٹھیک کیا پھر بھی ہمیں یہاں پہ رکھ لیا رات 10 بجے تک. تو لیکن خیر وہ بھی ایک مکتب عشق کا, وہ جو ایک ہم لوگ الاؤ جلایا کرتے تھے اور آگ کے ارد گرد بیٹھا کرتے تھے, اور وہ جو محافل تھی وہ بھی بیٹھے کے عشق کی ایک میں کہتا ہوں کہ لائیو ایک شکل تھی وہ بیٹھے کے عشق کی. تو اچھا اس میں ہمارے ایک اور بات ہے, اگر آپ تاریخ میں دیکھیں نا تو یا تو کچھ چیزیں الاؤ کے گرد ہیں, یا کچھ چیزیں کسی حجرے میں ہیں, یا کچھ چیزیں کسی برگد اور بوڑ کے درخت کے نیچے ہیں. تو یہ جو اہل عشق ہیں یہ بس بیٹھ جاتے ہیں اور پھر یہ اس پیغام کو, اس محبت کو, اس خوشبو کو آگے پھیلانے کا باعث بنتے ہیں. آج ہم جو ہے یہ زوم کو ذریعہ بنا کے بیٹھے ہیں, تو
یہ ماڈرن آپ کہہ لیں کہ بیٹھ کے عشق ہے. بالکل جی. ایسے ہی، بالکل ایسے ہی. اور سر اگر اسی ضمن میں ہماری بات ہو رہی ہے تو جب سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب جس میں شک نہیں ہے اور یہ متقین کے لیے ہدایت ہے اس میں. اور پھر ہدایت لینے کے لیے آگے کچھ سٹیپس ہیں. فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ جو غیب پہ ایمان لے کے آتے ہیں. دیکھیں غیب پہ ایمان لانا کیا سراسر عشق نہیں ہے؟ غیب آپ کے غیب آپ کے کس عقل میں آ رہا ہے؟ تو مجھے ایک بندے نے پوچھا نا، کہنے لگا کہ میں نے اس کو کہا کہ عقل جو ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے ایک برتن ہے. آپ کچھ ورزشیں کر کے، کچھ ایکسرسائزز کر کے عقل کو، برتن کو تھوڑا سا بڑا کر لیں گے، لیکن اس بڑے برتن میں بھی آپ سمندر کیسے ڈالیں گے؟ آپ برتن میں ناممکن ہے. اتنی ہی چیز آئے گی جتنا اس میں اس کی کیپیسٹی ہے. تو عقل کی کیپیسٹی ہے، عشق کی کیپیسٹی نہیں ہے. عشق میں ہم اسی پانی کا ایک قطرہ بن کے، دیکھیں نا جی ہم ہیں کیا. آپ یہ اس چیز پہ غور کریں کہ اتنی بڑی کائنات اللہ تعالیٰ کی، جس میں زمین جو ہے وہ ریت کے ذروں کی طرح، صحرا میں ریت کا ایک ذرہ ہوگا. اور کل پرسوں یہ 3-4 دن پہلے ہی زمین کی پاپولیشن 8 ارب ہو گئی ہے. تو ہم 8 ارب لوگوں میں ایک ایک ادنا سا، یعنی ایسے ہی کہہ لیں کہ 8 ارب ذروں میں ایک ذرہ ہم ہوں گے. اور ہم سنیں ہماری عقل کی دیکھیں، ہماری میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری بہادری دیکھیں، ہماری بہادری ہے دیکھیں کہ ہم اتنی سی عقل کی بیس پہ ہم اس پورے کائنات بنانے والے کو، جس کی کائنات بھی ہم نے پوری ڈسکور نہیں کی، اس کو جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم فرض کریں کہ ایک بندے نے کرسی بنائی ہے، ایک بندے نے کرسی بنائی ہے اور آپ کے سامنے وہ کرسی موجود ہے، اور آپ اس کرسی کی مدد سے جج کرنے کی، اور آپ نے کرسی پوری دیکھی بھی نہیں ہے، اور آپ کرسی کی مدد سے جج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بنانے والا کیسا ہوگا. اور جب ہمیں اپنی اصل میں جب ہمیں اپنی حیثیت سمجھ آ جاتی ہے نا، تو پھر ہم سرنڈر کرتے ہیں. پھر یہ جو سرنڈر ہوتا ہے، یہ عشق کا پہلا زینہ ہے. اس سرنڈر میں ہم کہتے ہیں یا اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آ سکتی، اب تو جتنا سمجھا دے میں اتنا سمجھ لوں گا، وہ میرے لیے کافی ہوگا. اور اس کے بعد پھر آگے سمجھ جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ بیٹھک عشق جو ہمارا یہ ہمارا جو پروگرام ہے، اس میں ہم انہی پوائنٹس پہ اور انہی پوائنٹس کے ارد گرد جو ہے ہم لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ علم، عمل اور عقل کے علاوہ بھی دنیا کی ایک ڈومین ہے جس کو ہم ڈومین عشق یا عشق کی ڈومین ہم لوگ کہتے ہیں. جی سر. چلے آج کی گفتگو کو اور آج کی اس محفل کو، کہ یہ تھوڑا سا ہمارے سامنے ایک اس کا اوور ویو آ گیا، اس کو آج ہم جو ہے یہ کلوز کرتے ہیں. اور جو پارٹیسپینٹس ہیں، اگر ان میں سے کوئی جو ہے یہ کچھ کمنٹ پاس کرنا چاہتا ہے تو کچھ ہم جو ہے یہ انہیں ٹائم دے سکتے ہیں. ہینڈ ریز کی آپشن آپ کے پاس ہے، اور اگلے ہمارے پاس 2-3 منٹ ہے. تو انشاءاللہ اس سلسلے کو مزید جو ہے یہ بہتری کی طرف لے کے جاتے ہوئے، جو کمنٹس آپ لوگ ہمیں فیس بک یا واٹس ایپ پہ دیں گے یا آپ ہمیں یوٹیوب پہ دیں گے، ان کو انشاءاللہ انٹرٹین کیا جائے گا. جی. اور ابھی بھی اگر کسی کا کوئی اس حوالے سے کچھ کویسچنز ہے یا کوئی سجیشنز ہیں تو آپ مائک آن کر کے تو بات کر سکتے ہیں. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سفر کو رواں دواں رکھے، استقامت عطا فرمائے، اور ہمارے سب ساتھیوں کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا فرمائے، اور ہمیں دوسروں کے لیے سہولتیں پیدا کرنے والا اور بہترین کام کرنے والا بنا دے. آج کی اس نشست کو جو ہے یہ اختتامیہ کی طرف لے چلتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں، ہم سب کو اچھے اور بہترین کردار اور اچھے اور بہترین معاملات کو